بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مرزا انجینئر کی ایک ویڈیو سنیں، انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ چھوکرے کا ورڈ قرآن میں بھی موجود ہے۔ ہم نے ایک چھوکرے کو سنا ہے جو ہمارے بتوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے۔ دیکھیے، ایک شخص نے اپنی گستاخی چھپانے کے لیے قرآن پاک پہ وہ الزام لگا دیا کہ وہ قرآن پاک میں بھی ایسے لکھا ہے، نبی کو چھوکرا کہا گیا۔ معذرت، یہ لفظ پنجابی کا ہے۔ بتائیے، یہ پڑھے لکھے لوگ جو اس کو سنتے ہیں، نام نہاد پڑھے لکھے، یہ بتائیں کہ ایک لفظ پنجابی کا وہ قرآن میں کیسے آ گیا؟ یعنی قرآن تو عربی میں آیا، تو چھوکرے کا لفظ عربی میں کہاں آیا؟ ایک لفظ پنجابی کا ہے، وہ عربی زبان میں استعمال ہی نہیں ہوتا، اور قرآن کے نزول کے وقت وہ کہاں تھا لفظ چھوکرا؟ اب جس آیت سے یہ استدلال کر رہا ہے وہ لفظ کیا ہے؟ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑ دیے نا، جب بتوں کو چکنا چور کر دیا، اور وہ سارے لوگ اپنے میلوں پہ گئے تھے، جب وہ واپس آئے تو کسی نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ کیا، کس نے یہ کیا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتن، ملا کے پڑھیں گے تو فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہ ہم نے سنا ہے ایک لڑکے کو، فتن مانا لڑکا ہے، جوان، یعنی جو ابھی جوانی کی دہلیز میں داخل ہوا اس کو کہتے ہیں فتن۔ ہم نے ایک لڑکے کو سنا ہے یقال لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ اس کا تذکرہ کرتا تھا، یعنی بتوں کو برے طریقے سے یاد کر رہا تھا۔ اب اگر سورہ انبیاء کی اس آیت کے مطابق تو کہاں لکھا ہے اس میں چھوکرا؟ یعنی مرزا انجینئر اتنا خبیث النفس انسان ہے کہ اپنی گستاخی چھپانے کے لیے، اپنی گستاخی کی ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ قرآن پاک میں بھی تحریف کا قائل ہو گیا۔ معاذ اللہ، قرآن پاک میں یہ مانوی تحریف کر رہا ہے کہ قرآن پاک میں لفظ چھوکرا ہے، بلکہ لفظی تحریف داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے قرآن میں لفظ، حالانکہ قرآن میں کہاں چھوکرا لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے چھوکرا، وہ اس کا ترجمہ ہے نا فتن، اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ یہ تو ترجمے پہ ہے نا، اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اس کا ترجمہ چھوکرا نہیں بنتا، اس کا ترجمہ لڑکا، جوان، فتن۔ اور دوسری بات دیکھیے کتنا خبیث النفس انسان ہے، اس کی اور پھر بلید بھی ہے، کند ذہن بھی ہے۔ استدلال کرتے وقت یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ جملہ کن کا ہے، قالو کا فاعل کون ہے، واو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ وہ کافر جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے، یہ ان کا مقولہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ تو اللہ نے جو کسی کافر کا مقولہ نقل کیا، آپ اس کو بطور استدلال پیش کر سکتے ہیں؟ کتنا بڑا علمی بلنڈر ہے یہ، اور کتنے اپنے شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو مس لیڈ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے خدا کا خوف کیجئے۔ جب کہا جاتا ہے نا تحقیق کرو، تو تحقیق کر بھی لیا کرو، صرف ہمیں بتانے کے لیے تحقیق کیا کرو، خود بھی تحقیق کر لیا کرو، پڑھ لیا کرو کبھی۔ سورہ انبیاء کی آیت میں جائیں اور قالو، کس نے کہا، کن کا مقولہ یہ، کن لوگوں نے کہا تھا فتن؟ ایک تو چھوکرا کہا نہیں، قرآن میں چھوکرے کا لفظ نہیں ہے، قرآن تو عربی زبان میں ہے، وہ انہوں نے کہا فتن، فتن کا معنی لڑکا، اور وہ اس کے قائلین بھی کافر ہیں۔ کافروں کے مقولے کو اللہ نے قرآن میں کسی جگہ نقل کیا، قالوا مجنون وازدجر، نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ قمر میں آیا مجنون۔ تو کیا ہم انبیاء کو مجزوم اس بنا پر استدلال و استشہاد کرتے ہوئے قرآن میں آیا ہے مجزوم کہہ سکتے ہیں، مجنون کہہ سکتے ہیں؟ وازدجر یعنی وہ تو ان کو ڈرا دھمکا رہے تھے، لیکن مجنون کا لفظ قرآن پاک میں انبیاء کو انہوں نے کہا، انہوں نے انبیاء کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا، قرآن نے نقل کیا اس کو۔ تو کیا ہم بطور استدلال و استشہاد میں نے گستاخی معاذ اللہ کوئی کرے اور گستاخی کر کے گئے قرآن میں لکھا ہے؟ یہ مرزا انجینئر اور اس کے فالوور کتنے بڑے بلنڈر مارتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ قرآن پاک میں اگر ایک اللہ نقل کرے اور وہ کافروں کا مقولہ ہو، تو آپ اس کو دور دلیل پیش کریں، قرآن میں آیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی اپنے بچے کا نام شیطان رکھ لے کہ قرآن میں شیطان کا لفظ آیا ہے، تو درست ہوگا؟ رکھے پھر اس طرح نام مرزا انجینئر، اس کے فالوور قرآن میں آیا۔ تو قرآن پاک میں کوئی چیز آئی، کس سینس میں آئی، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، کس سینس میں اللہ نے بات کی، اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔